ہیری ریچر کی طرف سے جو آرٹیکل لکھا گیا وہ عمران خان صاحب کا نام تھا, وہ ان کی جماعت کا نام تھا. اور وہ آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ اگر اس ریجن میں, اگر اس علاقے میں اسرائیل کی جو بہتر نمائندگی کر سکتا ہے یا ان کو بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو وہ عمران خان اور ان کی جماعت ہے. اور یہ جو ان کی جماعت ہے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب خود یہ ریپرزنٹیشن پہلے بھی کرتے رہے. ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس بڑے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو برطانیہ میں الیکشن میں پاکستانی میئر کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کیا, جو اس زائنسٹ اسٹیٹ کا یا اس زائنسٹ مائنڈ سیٹ کی وہ فیملی ہیڈ سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کا جو امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے وہ پاکستان میں اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ ملک مستحکم ہونے کی طرف جا رہا ہو, جب بھی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہو, جب بھی پاکستان میں سٹیبلٹی آ رہی ہو, تو کوئی نہ کوئی طریقے کے ساتھ ہمارے ملک کو کمزور کیا جاتا ہے. اور اس آرٹیکل کی کڑیاں ملتی ہیں آپ کے ان لابیسٹ فرمز کے ساتھ جو امریکہ میں ہائر کی گئی انڈیا سے, وہ اس لیے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے, پاکستان کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف آرٹیکلز لکھے جائیں اور پاکستان کے خلاف امریکی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرائی جائے. وہ لیجسلیشن کس نے کی؟ وہ اس کو سپورٹ کیا ان فرمز نے, اور یہ وہی فرمز ہیں جو بانی پی ٹی آئی اور ان کے اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں ان کو ہائر کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو آگے چلاتے رہیے ان فرمز کے تھرو. ان فرمز کے تھرو ہی انہوں نے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی اسٹریٹجی بنائی, اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کو اگر کمزور کرنا ہے تو اس کے اداروں کو کمزور کرو, پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو اس کو معاشی طور پہ کمزور کرو. اور وہ کون سا ادارہ ہے جس کو کمزور کرو؟ وہ ایک ہی ادارہ ہے جو پاکستان کو ہر بیرونی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں یا پاکستان کو اور تھریٹس ہو ان سے بچاتا ہے, اور وہ افواج پاکستان ہیں. انہوں نے 9 مئی کروایا, اپنے افواج کے اوپر حملہ کروایا, وہ اس لیے کہ اگر آپ کی افواج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. اگر آپ کے شہداؤں کے مجسمے جلائے جائیں گے تو جو ان کا حب الوطنی کا اسپرٹ ہے, جو پاکستان کے لیے جان قربان کرتے ہیں, جو ان کا اگر مذاق اڑایا جائے گا تو جب حب الوطنی کا جو اسپرٹ ہے وہ کمزور ہوگا تو آپ کی فوج کمزور ہوگی, اور فوج کمزور ہوگی تو آپ کا ملک کمزور ہوگا. یہ ایجنڈا لے کر آج تک وہ چل رہے ہیں. جو کچھ دن پہلے رؤوف حسن صاحب کا اور جبران ناصر کی کورسپونڈنس ہمارے سامنے آئی, وہ بھی نئی تھی کہ یہ ان کی بات کیا تھی آپس میں, یا کیا کورسپونڈنس تھی. وہ کورسپونڈنس تھی ہی یہ کہ کس طرح 9 مئی کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے فائدے میں, کس طرح ہم نے اداروں کو کمزور کرنا ہے اور ان کے خلاف نفرت کے بیج بونے ہیں پاکستانی عوام میں, کس طرح ہم نے نفرت کے بیج بونے ہیں پاکستانی بیرونی ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں. اور اس کی شواہد جو ہیں وہ آپ کو ان کے میسیجز, ان کی جو آپس میں کورسپونڈنس ہے اس سے نظر آتی ہے. کچھ دن پہلے, بلکہ کل, ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ٹاک شو سامنے آیا جس پہ انہوں نے کہا, ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج سے نہیں, میں پچھلے کئی دہائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور ان کی جماعت ان یہودیوں لابس کے ہاتھ میں ہے, وہی ان کو چلا رہے ہیں, یہی زائنسٹ سوچ جو ہے یہ چلا رہی ہے اور یہی پاکستان کو کمزور کر رہی ہے.
کہ ایک عام آدمی اگر یہ سوچے کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دن صبح اٹھ کر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ پی آئی اے کے جو میجورٹی آپ کے پائلٹس ہیں ان کے لائسنسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو وران بس بنا دی گئی. کسی کے کہنے پہ تو وہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی, کسی کے کہنے پہ تو 9 مئی کروایا گیا تھا, کسی کے کہنے پہ تو پاکستان کو بار بار کمزور کرنے کی بات کی جاتی ہے, کسی کے کہنے پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم افغانستان سے جو ہمارے ملک کے اگر جھنڈے جلائے تو پاکستان کے جھنڈے جلائے, ہم پھر بھی بیٹھ کے ان سے نیگوشیٹ کریں گے بے شک حکومت اور وفاق نہ چاہے. کسی کے کہنے پر تو یہ باتیں کی جاتی ہیں, اور وہ کس کے کہنے پہ کی جاتی ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے یہ حکیم سعید نے اپنی کتاب میں لکھا, انہوں نے کہا کہ وہ کس کے کہنے پہ ہی ہوئیں گی یہ تمام چیزیں جو آج ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ ایک شخص ہے جس کو چوز کر لیا, اس کا نام ہے عمران خان, اور وہ چاہے کسی شکل میں بھی, کسی روپ میں بھی, کسی جماعت کے تھرو بھی آئے, لیکن وہ آئے گا کیونکہ اس پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر لگے ہیں کہ پاکستان ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ, پاکستان ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ کسی کو ہضم نہیں ہوتا ان زائنسٹ کو, کیونکہ ہمارے ارد گرد کے ممالک آپ کے سامنے ہیں. فلسطین کا کیا حال ہو گیا, لیبیا لیبنان کا کیا حال ہو گیا, عراق کا کیا حال انہوں نے کر دیا کہ اگر پاکستان کی سلامتی میں اور پاکستان کی ناکامی میں کہ بیچ کی اگر دیوار ہے تو وہ پاکستان کی افواج ہے. اور اس دن سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. جب اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر معاشی طریقے سے آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر, وہ کیسے کیا کہ پاکستان میں پاکستان کو اس نیج پہ لے گئے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو ڈالر 40 روپے اوپر چڑھا ہوتا ہے, اگلے دن اٹھو تو 60 چڑھا ہوتا ہے, روز 30 40 50 روپے کا روز کی آپ کی فلکچویشن ہوئی تھی. وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ پاکستان سے انویسٹر بھاگ جائے, وہ بھاگ جائے. سی پیک جو اس ملک کی بیک بون ہے, سی پیک جس نے اس ملک کو واپس تعمیر اور ترقی کے بعد پاکستان کو واپس ایجنٹ ٹائگر کا سٹیٹس دلوانا ہے, وہ لوگ انویسٹرز بھاگ جائیں. سی پیک میں جو پاور کوریڈورز لگنے ہیں وہ نہ لگیں. اور یہ تمام جو یہ باتیں ہیں یہ میں شواہد کے ساتھ کرتا ہوں, اور شواہد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کمزور کرنے کے لیے ان یہودی لابیز نے ان کو استعمال کیا. کبھی وہ عمران خان کی شکل میں کیا, کبھی ان کے جماعت کے اور لوگوں کی شکل میں کیا.